اور آج حالات آپ دیکھ لیں. آج کی رات آپ کے اس علاقے میں کم اثر محسوس ہوتا ہے. آپ پٹنہ چلے جائیں، بھاگلپور چلے جائیں، بارسوئی چلے جائیں، مالدہ چلے جائیں، پوری رات عبادت ہو رہی ہے. شب برات کے نام سے یہ رات منائی جا رہی ہے. کوئی حلوہ بیٹھ کر کے کھا رہا ہے، کوئی مردوں کو جا کر کے قبرستان میں وہاں اپنے مردوں کے لیے فاتحہ پڑھ رہا ہے. یہ سارا کا سارا کام دین کے نام پہ ہو رہا ہے. یہ سارا کا سارا کام اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے، ثواب کے نام پہ ہو رہا ہے، جبکہ اسلام میں اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر یہ رات واقعی میں کوئی فضیلت کی رات ہوتی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس رات میں عبادت کرتے، آپ کے صحابہ عبادت کرتے، آپ کی بیویاں عبادت کرتی. جس طریقے سے رمضان کا مہینہ آتا تھا، اما عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ. جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، رات بھر جاگتے تھے، اپنی کمر کس لیتے تھے، عبادت کرتے تھے. اگر وہی معاملہ شب برات کا ہوتا، آج کی رات کا ہوتا، تو پیارے نبی سے اس کا بھی ثبوت ملتا کہ نہیں ملتا؟ اور ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ایک آدمی حلوے پر دلیل دے رہا ہے. کہہ رہے وہ پوچھتا ہے کہ حلوہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ ارے حلوہ کتاب میں تھوڑی ملے گا، حلوہ تو کڑھائی میں ملے گا. اس طریقے کی چٹکلے بازی سے، اس طریقے کی فالتو دلیلوں سے اپنے حلوے کو ثابت کیا جا رہا ہے. تو صاف بول دے نا کہ تیرا مقصد حلوہ کھانا ہے، تیرا مقصد دین پر عمل کرنا نہیں ہے، تیرا مقصد اسلام پر عمل کرنا نہیں ہے، تیرا مقصد حلوہ کھانا ہے. تو حلوہ کھانے کے لیے دین کو بدنام مت کرو میرے پیارے ساتھی. میرے عزیزو، ہم اور آپ مسلمان ہیں.